قاضی جو ہوتا ہے وہ ہر قسم کے ڈسیزن اور فیصلے کا لینے کا ذمہ دار ہوتا ہے، جیسے چیف جسٹس ہوتا ہے، اور اب وہ اپنی نگرانی میں اللہ اس کے رسول کی رضا اور تعلیمات کے تحت اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اسسٹنٹ سے کام کروائے۔ اب یہ اسوہ ابراہیمی کے تحت میں بات بتاؤں، اس پور کی تاریخ تیار ہو رہی ہے کہ شریعت کے خلاف ایک مجمع کو جھوٹ بات بتانا کیا رہا۔ مہاراشٹر میں آئی ایم ڈی کے ریڈ الرٹ کے باوجود عید الاضحیٰ پورے ہرش واللاس اور عقیدت کے ساتھ منائی گئی۔ عیدگاہوں میں نمازیوں کا جن سیلاب امڑ پڑا۔ اچل پور کے تاج فروٹ منڈی میں ہزاروں لوگوں نے عید کی نماز ادا کی۔ بھیشن گرمی اور موسم وبھاگ کے الرٹ کے بیچ بھی لوگوں کا اتساہ کم نہیں ہوا۔ نمسکار، آپ دیکھ رہے ہیں غازی نیوز 24۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عامر۔ مہاراشٹر کے اچل پور میں بقرہ عید پورے دھارمک اتساہ کے ساتھ منائی گئی۔ موسم وبھاگ کے الرٹ اور بھیشن گرمی کے باوجود ہزاروں نمازیوں نے تاج فروٹ منڈی میں عید کی نماز ادا کی۔ صبح 7:30 بجے مسجد دارالشفا سے عید کا شاہی جلوس نکلا۔ من عبادت الاوثان والاصنام علی آلہ العظام والعوام قال اسلمت لرب العالمین۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور ان کا رخ اس طرف ہے جدھر سے لوگ آ رہے ہیں۔ درخواست ہے کہ اپنی رفتار کو ذرا بڑھا دیجئے، اس لیے کہ دھوپ کی تمازت اب تیز ہونی ہی ہے۔ اللہ اپنا فضل فرمائے۔ جس میں بدھی سنکھیا میں لوگ شامل ہوئے۔ تاج فروٹ منڈی میں نمازیوں کے لیے وشال پنڈال اور ٹھنڈے پانی کی وشیش ویوستھا کی گئی تھی۔ قاضی شہر نے اپنے سمبودھن میں انسانیت، تیاگ اور آپسی بھائی چارے کا سندیش دیا۔ نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر امن اور شانتی کی دعا مانگی۔ پولیس پرشاسن کی سترکتا کے چلتے پورا آیوجن شانتی پورن ڈھنگ سے سمپن ہوا۔ موسم وبھاگ کا الرٹ کو دیکھتے ہوئے سبھی انتظام تاج فروٹ منڈی میں کیے گئے۔ پنڈال، ٹھنڈا پانی راستوں سے لے کر عیدگاہ تک کیے گئے تھے۔ اس میں اچل پور کے نگر سیوکوں کا اور نویوکوں کا بڑا کاریہ دیکھنے کو ملا۔ تاج فروٹ منڈی کے سنچالک تاج خان اور شیخ موبین نے عید کی نماز کے لیے 12 ایکڑ میں انتظام کیے تھے۔ بتا دیں کہ عید کا شاہی جلوس دارالشفا مسجد سے بدھ خان چوک، دیوڑی، ہیرا پورا گیٹ سے ولایت پورا سے ITI کالج ہوتے ہوئے تاج فروٹ منڈی چھوٹا راستہ دیا گیا تھا۔ اچل پور کے تھانے دار گجانن مہترے نے شہر کا ایک بڑا جلوس ہونے کے بعد بھی ایک نرنے لیا جو کسی کو ہضم نہیں ہو سکا۔ رمضان، عید اور بقرہ عید پر 2 جلوس شہر سے نکلے۔ ایک جلوس جو ہمیشہ نکلا تھا لیکن شریعت پر عمل کا معاملہ قاضی شہر نے اٹھایا تو 2 جلوس نکلنے شروع ہوئے، جبکہ اچل پور میں قاضی شہر اور خطیب صاحب کی قیادت میں ایک جلوس نکلتا تھا۔ لیکن اب 80% لوگ قاضی شہر کے جلوس میں دیکھے گئے تو پولیس پر بھی بہت دباؤ تھا کہ عیدگاہ پر 2 شفٹ میں نماز ادا کرنے کی انومتی دی جائے۔ تیز دھوپ، بھیشن گرمی اور شریر میں تھکان، اب گرمی کو کہیے الوداع۔ لے کر آئیے انرجی الیکٹرولائٹس کے ساتھ شریر کو دے ترنت ارجا۔ سٹی میڈیکل، اچل پور سٹی۔ ضلع کے نئے گرامین ASP نکیتن قدم نے پدبھار سنبھالا تو ان کے پاس بھی یہ معاملہ گیا، لیکن انہوں نے بھی سکاراتمک کچھ نہیں کیا۔ پولیس کے اس فیصلے پر اب انگلیاں اٹھنا شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ تھی اچل پور سے بقرہ عید کی خاص رپورٹ۔ غازی نیوز 24، اچل پور۔ اور پڑھن والی بات ہے کہ ہم لوگوں نے عبادت کو حرکات و سکنات تک رکھا، اس کو جذبات اور احساس سے خالی کر دیا ہے۔ نماز کے پابند ہوتے ہیں، بس جتنی رکعت ہے جو حرکتیں ہوئی ہمارے دل میں کبھی رقت طاری نہیں ہوتی، کبھی آنکھیں نم نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟
یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا نے اتنا اثر کر دیا ہے کہ بظاہر ہمارا چہرہ مہرا لباس مسلمان کا ہوتا ہے، اسلام کا ہوتا ہے، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ اللہ سب اللہ کی محبت، اس کے رسول اسلام کی محبت سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر چونک جائیے۔ اب میں یہ بات عرض کروں کہ آج اسوہ ابراہیمی کا یہ دن ہے کہ اس کو شدت سے باور کرایا جائے کہ یہ آپ نے جو دین حنیف چلایا اور تکمیل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے فرمایا، وہ دین جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ایک سلیبس ہے، اور اسی لیے مسلمان جو ہو جاتا ہے وہ امت اجابت کہلاتا ہے، اس نے قبول کر لیا۔ اور جو اس مسلمانوں کے علاوہ ہے وہ بھی حضور کی امت میں ہے، وہ امت دعوت ہوتی ہے، یعنی ان کو دعوت دینا چاہیے۔ اب کیا دعوت دی؟ ایک تو ماحول اجازت نہیں دیتا، طبیعتیں مقدر کر دی گئی ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ ایک مسلمان کا کردار نبھانے کے واسطے ہم پر کیا قید ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ عوام کو ایک طرف رکھو۔ اب یہ جو پوسٹ ہے، کسی جگہ کا امیر ہے، کہیں کا قاضی ہے، کہیں کے خطیب ہے، معلوم ہے یہ پوسٹ کیسی ہے؟ یہ لوگوں سے وابستہ ہے اصلاح خدا و رسول۔ اب بتایا گیا ہے ایک حدیث پاک میں کہ اس طرح مسلمانوں سے متعلق کسی پوسٹ پر رہنے والا شخص اگر خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی یا مزاج کے خلاف چلتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یاد رکھیے، ہمارے ساتھ رہنے والے غیر مسلم حضرات جو ہے، سٹیزن جو ہے، وہ کافر کو گالی سمجھتے ہیں۔ وہ گالی نہیں ہے، وہ ایک ورب ہے، کفارہ، یعنی اللہ سے انکار کرنے والا، اور اس کا سبجیکٹ کام کرنے والا کافر۔ تو یاد رکھیے، جتنے پرسنٹ میں میں اور آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اتنے پرسنٹ میں ہم سے کفر سرزد ہوتا ہے۔ بتائیے، یہ غور کیجیے۔ اب وہ فوج جو قوم کو لے کے چلنے والی ہوتی ہے، ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلمت رب العالمین کے تحت ایک تاریخ یاد آتی ہے۔ میاں، میں کسی پرسن کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے وقت میں جو کچھ قاضی خطیب وغیرہ ذمہ دار ہے، یہ پوسٹ چونکہ تاریخ اسلام میں شرعی اصطلاحات کے ساتھ دی ہوئی ہیں۔ قاضی جو ہوتا ہے وہ ہر قسم کے ڈیسیجن اور فیصلے کا لینے کا ذمہ دار ہوتا ہے، جیسے چیف جسٹس ہوتا ہے، اور اب وہ اپنی نگرانی میں اللہ اس کے رسول کی رضا اور تعلیمات کے تحت اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اسسٹنٹ سے کام کروائے۔ اب یہ اسوہ ابراہیمی کے تحت میں بات بتاؤں، الفپور کی تاریخ تیار ہو رہی ہے کہ شریعت کے خلاف ایک مجمع کو جھوٹ بات بتانا کیا رہا۔ ہمارے یہاں محکمے ہوتے ہیں، ریونیو ہوتا ہے، پولیس محکمہ ہوتا ہے، وہاں کے افسران اپنے اسسٹنٹ سے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اور قانون کے تحت کام لیتے ہیں، وہ ان کے خلاف نہیں جا سکتے، جائیں تو شوکاز نوٹس دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے
وہ دنیا کے حاکموں کے تحت اپنے اسسٹنٹ کو اگر یہ توجہ دلائی کہ آپ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، آپ اس سلسلے میں معافی مانگے اور کہے کہ میری بے عزتی ہو گئی، تو اب بتائیے وہ کیا رہا؟ ارے اس کو سر تسلیم ہم کر دینا چاہیے کہ ہاں میں توبہ کر لیتا ہوں اور تجدید ایمان کر لیتا ہوں۔ یہ بات کسی ایک شخص کی نہیں، میری آپ کی تمام زندگی میں یہ دیکھیں خود گھنڈے میاں کہ جو جس پر تنقید کر رہے ہیں کہیں وہ اس کا شکار نہ ہو جائے۔ میں جو کہنے والا ہوں اس بات کا زیادہ ذمہ دار ہوں۔ ایک وقت تھا، ایک تاریخ تھی، جب انگریزوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اتحاد کی خلافت کی تحریک کی مخالفت کی تھی، اور یہ جو غلام ذہنیت کے عثمان علی خان ہوا کرتے تھے، انگریزوں کے جوتی سیدھی کرنے والے، ان کو بر صغیر جو ایک تھا یہ ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان نہیں بنا تھا، اس کا پورا خلیفہ طے کرنا۔ اس زمانے کے قاضی و خطیب کے پاس نمائندہ آیا، اور یہ تحریک وہ تھی جس کو ہمارے راشٹرپتا گاندھی جی نے بہت زیادہ تائید کی۔ ایک تانبے کا پیسہ انہوں نے دیا تھا مدد میں، اور وہ پیسہ اس زمانے کے لاکھوں روپے میں حراج ہوا۔ اب بتائیے گاندھی جی سپورٹ کریں، اور اس وقت کے پوسٹ والوں نے کہا جی سرکار ہم بالکل نظام سرکار کو اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں۔ اور زمانے کے قاضی نے پوچھا ایک سوال، آپ کے باپ کے سامنے آپ کے چچا کو آپ اپنا باپ بولیں گے، اس کو باپ کو کل آدم سمجھ لیں گے؟ نہیں، نظام سرکار اور حکومت خلافت کے سامنے وہ بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، ہم کیوں مانیں گے ان کو خلیفہ؟ اب یہ دیکھیے تاریخ لکھی جا رہی ہے، آج سے بھی تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ آج شریعت کے تحت گرفت کرنے پر ہم کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں۔ میرے کو رات کو بہت شدید ہمدردی ہوئی دل میں ہمارے تھانے دار صاحب کے بارے میں، بہت ترس آیا جب انہوں نے یہ بات بتائی کہ میری مجبوری ہے کہ خطیب صاحب کی پیٹھ پر رہوں۔ تو اب دیکھیے کیا بات قابل فخر ہے، کس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھنا ہے طے کر لی۔ دعا کیجئے اللہ تو ہماری پشت پناہی کر۔ اور یہ ذہن جو ہے نا، جو قال ربہ اسلم، یہ کاٹا جا رہا ہے۔ کیسے کاٹا جا رہا ہے؟ اب دیکھیے یہاں بیچارے اللہ ان کو برکت دے، ہمارے شیخ مبین صاحب اور تاج خان صاحب کہ انہوں نے موقع دے دیا۔ ہم نے طے کیا تھا کہ اگر عیدگاہ پر جماعت ثانی کا ہم کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے، ہاں جماعت ثانی کا موقع نہ دینا یہ ننھے میاں کی مخالفت نہیں ہے، یہ ننھے میاں کے درد رکھنے والوں کی مخالفت نہیں ہے، یہ مخالفت ہے شرع محمدی کی۔ ہاں افوض امری الی اللہ، اب رجوع ہے کہ درگاہ شریف پر میں نماز پڑھ لیں گے، وہاں قوالیاں ہوتی ہیں، وہ رشید نے اعلان کیا تھا فلانی بانو اور فلانا بابا دونوں قوالی کریں گے۔ ارے کیوں رے بھائی، میں نام سے بتا رہا ہوں، اس وقت اس کو کوکا تھا۔ اب جو ہم کو آس ہوئی کہ وہاں قوالیاں ہوتی ہے، شہید وہاں دفن ہے، ہم نماز آج حاضری پڑھنے میں نے تو یہ خیال کیا کہ ان کے باپ داداؤں کے پاس ہم اجازت کو نہیں گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، وہاں نمازیں ہوئی۔ کسی قدر میں خود اپنی غلطی بتاؤں، ایک ولولہ تھا کہ بس 2 رکعت شکرانہ ادا کرو، اور ہمارے نے بتایا کہ دوسری ربیع الاول کے موقع پر وہ شکرانہ برسوں ادا ہو کرا، کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن اب ہم حالات کو دیکھ کر جب اجازت لینے گئے، دیکھیے قال ربہ اسلم،
اللہ جو کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس پر سر تسلیم خم کر دیا، اور اب مسلمان کس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں وہ دیکھ لیجیے۔ ابراہیمی کردار سے ہمارا کردار ملائیے، ہم کو کوئی بدگمانی نہیں تھی، اور گئے ایک لحاظ رکھ کر کہ صاحب ہم نماز پڑھنے آ جائیں۔ ہم کو سننے کو ملا ہم ٹارگیٹ بن جائیں گے، کس کی؟ بھائی داداؤں کی۔ یاد رکھو ہم واپس ہو گئے، لیکن وہ اللہ کے ٹارگیٹ پر ہیں، اور اجازت کن کو دی گئی؟ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت مزے سے کھاتے ہیں، اور جب اللہ کی اطاعت کا میدان میں موقع آتا ہے تو بھائی داداؤں سے ڈر کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور کن کو اجازت دی جاتی؟ ایک بچے نے مجھ کو شوٹنگ کا کلپ بتایا درگاہ کا، فاتح دیتے ہوئے کسی کے قبر پر روتے ہوئے۔ اے میاں سنو، میں نے دیکھا کہ پوتے اور پوتیاں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، شوٹنگ ہو رہی ہے، پوتیوں کو ٹی شرٹ ہے، پستانوں کے ابھار کے ساتھ وہ قبروں کے قریب سے بھاگ رہی ہیں۔ اب بھاگنے میں کیا قبروں کو دیکھا گیا ہوگا؟ اس کی اجازت ہے۔ دیکھو آپ ابراہیم یہ نمرودی کردار کا فرق عجیب و غریب ہے۔ تو یاد رکھیے اپنے بچوں کو اس سلسلے میں بہت زیادہ صحیح تربیت کی فکر کیجیے۔ میں اپنے بچوں کے لیے فکر کرتا ہوں، اور آپ اپنے بچوں کے لیے، ہم ایک دوسرے کے بچوں کے لیے فکر کریں گے، یہ ذہن بنائیے۔ یہاں بہت زیادہ وقت ہو رہا ہے، کیا کروں، بہت ساری چیزیں باقی ہیں، خاص طور سے یہ یہاں جگہ جو ہے ایسی آسانی سے تیار نہیں ہوتی ہے، دو راتوں کی نیند بچے قربان کرتے ہیں یا محنت کرتے پسینہ بہاتے ہیں۔ جنہوں نے یہ اپنی زمین کو شیخ مبین اور جاسم صاحب جو کچھ ہے انہوں نے جو دیا ہے، اللہ عز و جل ان پر دنیا اور آخرت کی خیر کو لڑھا دے، بہا دے دنیا اور آخرت کی خیر ان پر، ان کی نسلوں پر۔ اور وقت ہوتا تو بچوں کے نام میں پڑھتا، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل جنہوں نے ہمارے سجدے کے لیے جگہ کو ہموار صاف کیا ہے، ان کی محنتوں کا سلسلہ دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما، نہ صرف ان کو، ان کی نسلوں کو۔ اور جب دجال کا فتنہ رونما ہو تو ان کی نسلوں کو اپنا دامن فرمان رکھ، ہماری نسلوں کو اپنا دامن فرمان رکھ۔ اس سلسلے میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہم کو کسی مقرر کے سامنے بیٹھے اس وقت ذرا اثر ہو گیا، اور اب اس کے بعد یہ تو بھول نہ جائے ہر لمحے اللہ کو اپنے ساتھ دیکھیں، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو۔ لہذا جو معاملات ہوتے نا، چاہے وہ نماز کے معاملات ہو، چاہے تجارت کے معاملات ہو، یا پولیس اور عوام کے معاملات ہو، ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہم پر نگراں ہے، ہم وہی بات کہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اور اس کے ایسا نہ کرنے پر اگر ہم پر آفتیں ٹوٹتی ہے، یہی اسوہ ابراہیمی ہے کہ جہاں آگ میں جل آپ نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اور کس انداز سے حوالے کیا؟ جبریل امین آتے ہیں کہ یہ کچھ حاجت ہے؟ لا، کچھ نہیں، ہاں تم سے نہیں، اللہ سے مانگیے، اللہ میرا حال دیکھ رہا ہے، مانگنے کیا ضرورت؟ یہ ہے دیکھیے یقین، اور اب اس یقین پر اللہ کا فیصلہ ہوا، یا نار کونی بردا والسلام علی ابراہیم۔ میں آپ لوگوں کو کہوں کہ اگر ہم پر آگ کی نوبت آئے
تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ پوچھیں گی جو چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بھی ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ تو اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے والا ہوں اس پر کہ یہ دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے ہم نے احتشام نبیل سے ذکر کیا۔ اب یہ پورے پنڈال کے خرچ وہ تنہا تو نہیں اٹھا سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنے مددگاروں کو ساتھ میں لیا جنہوں نے آدھا خرچ اپنے ذمے لے لیا۔ اس میں عطا شاہ ہیں، محمد شبیر ہیں، محمد ناظم عرف راجہ ہیں، قدیر پہلوان ہیں، جلیل پٹھان ہیں، سعید ممبر اور متین ممبر ہیں، اور نقی علی ہیں، اور احتشام نبیل ہیں جنہوں نے آدھا مستقیمہ اٹھایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ان کو خصوصاً عامۃ الناس تیرے ڈرنے والے مسلمانوں کو قیامت میں جب تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا ان کو سایہ عطا فرما۔ اور دیکھیں اس پر یاد آئی دعا، وضو کے وقت دعائیں جو ہے وہ یاد کیجئے، وہ دعائیں ایسی عجیب و غریب ہوتی ہیں کہ جس پر دنیا اور آخرت پر محیط ہوتی ہیں۔ اور اب میں دعائے صحت کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ پور کے درد مندوں میں ایک شخص ڈاکٹر کلیم ہیں، مجھے ابھی معلوم ہوا کہ ان کو پیرالائز ہو گیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ صحت کامل آواز عطا فرما دے۔ عزیز خان کا پوتا ہے بلال خان، رضوان خان کا بیٹا ہے، ناصر خان چکی والے ہیں، یہ انشرا ادیب اقبال احمد خان کی بیٹی ہے، سید عمران علی ابن حاضرہ بھی ہیں۔ یہ جو ہے بڑی عجیب حالت میں ہیں، دونوں گردے خراب ہو چکے اور چھوٹی چھوٹی دو بچیاں ہیں۔ محمد صابر والا شیخ مبین ہے، میں کسی کا مقابلہ نہیں کرتا، ایک کا علم ہو گیا تو بتا دیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تیز دھوپ، بھیشن گرمی اور شریر میں تھکان، اب گرمی کو کہیے الوداع، لے کر آئیے انرجی الیکٹرولائٹس کے ساتھ شریر کو دے ترنت ارجا۔ سٹی میڈیکل، اچل پور سٹی۔